بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب کفار۔ لوگوں سے کہہ دیں سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے بڑا ناشکر گزار ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ اپنے لیے اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقرر وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ خبردار وہی پورے نظام پر غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیے سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اسی جیسا جوڑ بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جاندار جانور مہیا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلے سے اگلے تخلیقی مرحلے میں
ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ فرما دیجئے اے کافر، تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے، تو بے شک دوزخیوں میں سے ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔